बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 3 चीज़ें हैं अफ़गान मुहाजिरीन की इनख़ला से मुतल्लिक़, उनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक तो अफ़गान मुहाजिरीन के इस्तेमाल में जो सिम्स है, उनके हवाले से अहम फ़ैसला किया गया है और ये फ़ैसला जो है वो चमन से आया है, तो इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी जानिब हम बात करेंगे इस्लामाबाद में जो एक और क्रैकडाउन किया गया है अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से, तो उसमें कितनी गिरफ्तारियाँ हुई है, किस इलाके में किया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। एंड थर्डली मैं दोबारा से इसके ऊपर बात करना चाहूंगी जो कि नौमुंतखब वजीर आला केपी सुहेल अफरीदी ने जो अपनी स्पीच के दौरान बात की थी अफगान मुहाजिरीन की कैंप्स को जो बंद करने के अहकाम जारी हुए हैं उनके ऊपर, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उनकी बात किस तरीके से सही भी है और उस बात में कितनी अहमियत है। इस चीज को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली जो मजीद वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो चमन में जो रहने वाले या बलूचिस्तान की साइड में जितने भी अफगान मुहाजिरीन हैं उनके लिए अब बाज़ाब्ता तौर पर जो उनके पास जो सिम्स उनके इस्तेमाल में है उनको बंद करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। सिम्स जो है वो अब बंद होंगे, चाहे वो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स हैं, चाहे वो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स से, तमाम कैटेगरी के सिम्स जो है वो अब मुकम्मल तौर पर बंद होना शुरू हो गए हैं। और ये एक अच्छा स्टेप है जो कि काफी दिन पहले से ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो मुख्तलिफ कैटेगरी के अफगान बाशिंदे हैं, बिलखुसूस एसएससी और प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले, उनके सिम्स जो है वो ब्लॉक किए जाएंगे जो उनके इस्तेमाल में है। तो अब जो है वो फाइनली सिम्स जो है वो ब्लॉक होना शुरू हुए हैं और ये चमन से स्टार्ट हो चुका है। अब आगे आगे ये तमाम जो इलाके हैं वहां पर भी जो अफगान बाशिंदे हैं उनके सिम्स जो है वो भी इसी तरीके से ब्लॉक होना शुरू होंगे। दूसरी जानिब हम बात करते हैं, अच्छा बहुत शॉर्टली हम सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे क्योंकि इतना सारा वो नहीं है, थोड़ी बहुत बातें हैं तो वही आपसे करूंगी। इस्लामाबाद में जो गुज़िश्ता दिनों भी मैंने आपसे शेयर किया था कि इस्लामाबाद में बरी इमाम के मुकाम पर जो क्रैकडाउन हुआ था उसमें पुलिस को मुजाहिमत का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो सहूलतकार भी थे अफगान बाशिंदों के, उन्होंने और जो अफगान बाशिंदे थे वहां पर उनकी जानिब से पुलिस के साथ उनकी जो मुजाहिमत थी वो हुई थी। लेकिन अब दोबारा से इस्लामाबाद में बरी इमाम के मुकाम पर एक और क्रैकडाउन का आगाज किया गया है। क्रैकडाउन जो है वो किया गया है जिसमें तकरीबन 17 जो अफगान बाशिंदे हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और उनको जो ट्रांजिट कैंप्स है उसमें मुंतकिल किया गया है। और इसके अलावा अब क्योंकि बॉर्डर्स जो है इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये इंशाल्लाह सुबह मैं 10 बजे तकरीबन इसको अपलोड करूंगी, तो उस वक्त तक बॉर्डर्स की सूरत हाल फिलहाल ये है कि तुर्खम बॉर्डर की जो री ओपनिंग थी उसके तमाम जो काम थे वो मुकम्मल हो चुके हैं और जो स्कैनिंग है जितने भी दोनों बॉर्डर के उस तरफ भी बॉर्डर के इस तरफ भी जो तमाम वहां पर मालबरदार गाड़ियां हैं, जो ट्रक हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, उनकी स्कैनिंग जो है वो इस वक्त हो रही है और तमाम जो तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी है। और उसके बाद फिर बॉर्डर्स जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर एक मरतबा फिर से जो है वो खोले जाएंगे और ये तकरीबन जो बॉर्डर से ये 11 से 12 दिन तक जो है ये बंद रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो तिजारत में नुकसान हुआ, दूसरी जानिब अफगान मुहाजिरीन की इनखलाश इंतहाई बुरी तरह से मुतासर हुई है। ट्रांजिट कैंप्स के अंदर मौजूद थे, लेकिन अब जो इन अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं और बिलखुसूस जो गुज़िश्ता रोज बताया था मैंने आपको एजेके के हवाले से, तो उन तमाम को भी तोरखम बॉर्डर से ही रिपोर्ट करना है। तो अब जब ये खुलेंगे तो उसके बाद जो अफगान मुहाजिरीन की इनखला है वो उसमें भी वाज़े फिर इजाफा हमें नजर आएगा और वापस से यानी कि वो चल पड़ेगा कि जी रिपेट्रिएशन जो है वो हो रही है। इसके साथ साथ जो नौमुंतखब वजीर आला हैं केपी के, उन्होंने अपनी एक तकरीर के दौरान जो कि उन्होंने की थी उसमें कहा यह था कि जो विफाकी हुकूमत की जानिब से फैसले किए गए हैं अफगान बाशिंदों के हवाले से,
ایک اچھی بات یہ کی ہے کہ جو اب تقریباً 40 سے 45 سال تک ہم نے افغان باشندوں کی مہمان نوازی کی ہے، اب ان کو باعزت طریقے سے باوقار طریقے سے ان کے ملک بھجوانا چاہیے. یہ ایک اچھی بات ہے جو ہمیں علی امین گنڈاپور کے منہ سے کبھی بھی سننے کو نہیں ملی تھی. جب سے اس ریپیٹریشن کے حوالے سے بات ہوئی یا انخلا جو ہے جب سے شروع ہوئی تو انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو ان کو نہیں جانے دیں گے، ہم تو ان کو یہیں پہ رکھیں گے، اور جو ان کی حمایت جو ہے وہ کر رہے تھے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اب 40 سے 45 سال ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں، اب ان کو واپس جانا چاہیے اور باعزت طریقے سے ان کو واپس بھجوائیں گے. دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ اٹھایا کہ ایک ریکویسٹ انہوں نے کی کہ جو بارڈرز کے اوپر یعنی جو ایگزٹ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر جو ان کے ساتھ تھوڑی سی مس بہیو ہوتی ہے یا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جب اس سائڈ جاتے ہیں افغان باشندے تو وہاں پہ جا کے یہ بہت ساری رپورٹس جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں آپ سب کو بھی پتا ہے کہ جو پولیس والے بالخصوص ہیں وہ یہ چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. وہ تو جب میری بھی بات ہوئی تھی، آپ بلکہ ویڈیو بھی ریکارڈ کیا تھا ہم نے، جو اسلام آباد یہاں پر جو پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے بیٹے کی جب گرفتاری ہوئی تھی تو 50,000 سم تھنگ دے کے تو میں نے ان کو چھڑوا لیا تھا. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، یہ اس چیز کو سارے ہم بھی جو ہے وہ مان رہے ہیں. تو انہوں نے ایک یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ کم کیا جائے. ہاں بے شک انخلا ہو لیکن ایک باوقار طریقے سے باعزت طریقے سے ہمارے مہمان تھے اور مہمانوں کو عزت طریقے سے یہاں سے رخصت کیا جائے گا. سیکنڈلی انہوں نے جو سب سے اچھی بات کی کہ جی خان صاحب جب تھے عمران خان تو ان کے دور میں ان کی نیشنلٹی کی باتیں جو ہے وہ بھی ہو رہی تھی، لیکن چلے اب جو چیزیں ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں تو پھر اب یہ فیصلہ آیا ہے کہ ان کو نکالنا ہے تو پھر ہم ان کو اب واپس بھجوائیں گے. اہم جو بات ان کی اس اسپیچ میں تھی وہ یہ تھی کہ راتوں رات جو نوٹیفیکیشنز جاری ہوتے ہیں اور جو نوٹیفیکیشنز جاری ہوئے ہیں افغان مہاجرین کے کیمپس کو بند کرنے کے حوالے سے، تو یہ ایک ان کا پوائنٹ جو ہے یہ ویلڈ پوائنٹ تھا جس کو میں نے کہا کہ چلیں ڈسکس کرتے ہیں. کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے راتوں رات ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ کیمپس بند کر دے. 10 کیمپس تقریباً بلوچستان میں بند ہوئے، پنجاب میں بند ہوئے، اور اس کے علاوہ کراچی میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر کیا ہوا کہ قبضہ مافیا نے آ کے وہاں پر قبضہ کر لیا. پھر اپنے ایک اور آپریشن جو ہے وہ آپ کو کنڈکٹ کرنی پڑ گئی. اور اس کے علاوہ میں آج ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک شہری کا مطلب پاکستانی ایک بندے کا انٹرویو کر رہے تھے تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ میں نے تقریباً افغان باشندے سے 2 سے 3 لاکھ روپے میں ایک مکان خریدا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ تو اب ان کو مسمار کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں، تو اس کے 2-3 لاکھ روپے پتہ نہیں وہ کتنے مرلے کا تھا، کنال کا تھا، جو بھی تھا، لیکن 2 سے 3 لاکھ روپے میں ایک مکان خریدنا اس وقت میں، اور وہ بھی بالکل اس وجہ سے دے کے جا رہی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات انہوں نے جانا ہے، کم دام میں دے کے جائیں زیادہ دام میں دے کے جائیں، ان کو پیسے چاہیے تھے. نہیں اگر پیسوں میں دیتے تب بھی وہ پڑے رہتے، ان کی تو کسی کام کا نہیں تھا. لیکن نقصان کس کا ہوا؟ اس پاکستانی پرسن کا ہوا جس نے 2 سے 3 لاکھ روپے میں ان سے وہ مکان خریدا تھا. اب جو سہیل افریدی صاحب جو سی ایم کے پی ہیں ان کی جانب سے یہ جو ایک پوائنٹ ریز کیا گیا ہے کہ راتوں رات اپنے نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیے کہ کے پی میں 48 کیمپ جو ہے وہ بند کر دیے جائیں، لیکن کے پی کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ان 43 کیمپس میں مقیم تقریباً 13 سے 14 لاکھ کے قریب افغان باشندوں کو ایک دن کے اندر وہ افغانستان واپس بھجوا دے. بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کی جو ایگزٹ پوائنٹس ہے ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جب آپ کے پاس، اور آپ نے ابھی بھی یہ اجلاس میں یہ غور کیا گیا تھا کہ مزید ایگزٹ پوائنٹس جو ہے وہ بنائے جائیں گے تاکہ اس کام میں تیزی لائی جا سکے. اور کے پی میں توخم بارڈر سے، انگور اڈا سے، اور اس کے علاوہ اگر خرلاچی کی طرف بھی جاتے ہیں تو پھر بھی وہاں پہ اتنے ایگزٹ پوائنٹس نہیں ہے. آپ نے ان کی جو بایو میٹرک ہے وہ کروانی ہے، آپ نے ان کی جو تمام تر جو پروسیس ہے وہ کروانے کے بعد ان کو بھجوانا ہے. تو ایک ہی امیگرینٹ میں یا ایک فیملی میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، تو پھر 13 سے 14 لاکھ جو افغان باشندے ان 43 کیمپس میں تھے وہ کہاں جائیں گے؟ بات یہ بہت ویلڈ تھی جس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے اور کوئی ایک میکینزم جو ہے وہ بنانے چاہیے کہ اب ان افغان باشندوں کو کس طریقے سے یہاں سے نکالا جائے گا. یہ وہی بات ہے کہ آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ جب فرسٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا جس میں 5 کیمپس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس میں ایک چترال، 2 ہری پور،
3 ہری پور اور 2 جو ہے وہ اپر ڈیر میں تھے. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن تو جاری ہو گیا ہے, کیمپس بند ہو گئے ہیں, لیکن بعد میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کیمپس کے بند ہونے کا فائدہ کس کو ہے اور نقصان کس کو ہے. تو اس میں اب جو سی ایم کے پی نے بات کی ہے نا کہ اس میں نقصان ہی حکومت کا ہے, کیونکہ وہ تو نکل کے ادھر ادھر ہو جائیں گے, پھر واپس آپ ان کی جس طریقے سے کراچی میں پھر آپ نے قبضہ مافیا کو نکالنے کے لیے کوپریشن کر لیا, آپ ان کو ڈھونڈنے کے لیے ایک مزید ایک الگ جو ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دیں گے. تو اس میں ایک میکینزم کی ضرورت تھی, کیمپس بند کرنا حل نہیں تھا. کیمپ سے جا کے ان کو نکالنا ایک حل ہو سکتا تھا کہ آپ جاتے ان کیمپ سے ان کو ڈپورٹ کرتے, وہیں سے ان کو سیدھا سیدھا افغانستان بھجواتے, تو پھر کیمپس خالی ہو جاتے, تو پھر آپ بند کرتے, ضلع انتظامیہ کے انڈر کرتے, جو بھی کرتے وہ آپ کی اپنی مرضی تھی. لیکن بہرحال یہ بات بالکل ان کے درست ہے کہ کیمپس بند کر کے مزید جو انخلا کو جو ہے نا وہ الجھا سا دیا گیا ہے. 48 کیمپ میں انہوں نے ایک جو رف ڈیٹا شاید میں نے خیال سے اگر انہوں نے بتایا ہے یا انہوں نے کوئی فگر لے کے بتایا ہے تو وہ 43 سوری بار بار 48 بول رہی ہوں, تو وہ تقریباً 13 سے 14 لاکھ افغان باشندے تھے جو کہ نکالے جا سکتے تھے آسانی سے, لیکن اب وہ ایک جو مشکل سچویشن ہے وہ بن گئی ہے. ویڈیو کو یہیں پہ ختم کریں گے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دے, شیئر کر دے, آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.